channel. The name of our channel is Dr. Rayees Ahmed, Discover Teaching and Learning. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نے اور ایک سیشن ابھی لاسٹ یونٹ اس میں رہ گیا ہے. پھر اب کل سے ہم موک ٹیسٹ آپ سے لیں گے اور بہت سارے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ آپ کو رکھیں گے تاکہ آپ کو پریکٹس ہو جائے, ڈرل ہو جائے کس طرح سے ہم ایگزام کو کوالیفائی کریں گے. تو اب اس میں ہے آپ نے زیادہ سے زیادہ یہ جو چینل ہے ہماری ڈاکٹر رئیس احمد ڈسکور ٹیچنگ اینڈ لرننگ, اس میں آپ نے بہت سارا جو سپورٹ دیا ہے, اس میں انٹرسٹ دکھایا ہے, وہ بہت زبردست ہے. تو انشاءاللہ فیوچر میں بھی آپ کو اسی طرح سے اس پہ کام کرنا ہے. میری طرف سے یہاں پر جو ہم نے ایک پلیٹ فارم, ایک سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک پلیٹ فارم ہم نے یہاں پر کھڑا کیا ہے, بنایا ہے آپ کے لیے, تاکہ یہ ایک فیملی ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر رئیس احمد ڈسکور ٹیچنگ اینڈ لرننگ. تو اس میں ہم نے جو باقی جو دور دراز جو پورٹی ہے یا باقی ہے, جو ریگولر کالج نہیں جاتے یا کچھ پرابلم ہے, ان کو بکس اویلیبل نہیں ہوتی ہے, میٹیریل نہیں ہوتا ہے, ان کے لیے ہم نے ایک پلیٹ فارم کھڑا کیا ہے تاکہ وہ بچے بھی اس چینل میں آ سکتے ہیں اور اس فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ہم یہاں پر اس کا مین فوکس ہوتا ہے, ہم نے سارا جو سلیبس ہے ایجوکیشن کا, چاہے وہ گریجویٹ لیول پہ ہو, پوسٹ گریجویٹ میں ہو, بی ایڈ میں ہو, ایم ایڈ میں ہو, ماسٹرز میں ہو, سارا ہم ایک ایک کر کے اپنے یوٹیوب چینل میں رکھیں گے. مگر یہ جو ہماری جو چینل ہے اس میں بہت سارے ابھی اسٹوڈنٹ جڑ گئے ہیں. تو پچھلے سال بھی اس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, اب نئے نئے بھی اس میں جڑ رہے ہیں. مگر آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اپنے جو فرینڈس ہے, کولیگس ہے, وہاں پر جو اپنے ریلیٹیوز ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ یہ چینل گرو ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ بچوں کو فائدہ ہو جائے, وہ اس میں جڑ جائے. اس لائیو سیشن میں آنے کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اس طرح سے آپ جڑے رہے لاسٹ تک. آج ہم اس ویڈیو میں, اس لائیو سیشن میں ہم بات کریں گے جو انگلش ایجوکیشن امپارٹنٹ ایک سبجیکٹ آیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے اور اس کی کچھ آبجیکٹیوز ہم ڈسکس کریں گے. ہاں ابھی میں ویٹ کروں گا 1-2 منٹ تاکہ باقی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس بھی جڑ جائے اس لائیو سیشن میں. زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے, سبسکرائب کیجیے. نیم آف دا چینل ڈاکٹر رئیس احمد. اس چینل میں جڑنے کے لیے آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں. اسی طرح سے آپ اس میں زیادہ سے زیادہ اور بھی لوگ جڑنے کے لیے ان کو بولیے تاکہ جو بھی بچے جن کا سبجیکٹ ایجوکیشن ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, سو دیٹ کہ ہم جو اپڈیٹڈ نالج ہے, وہ انفارمیشن ہے, وہ ہم اپڈیٹ کر سکتے ہیں. انکلوسیو ایجوکیشن کا جو کنسیپٹ ہے, انکلوسیو ایجوکیشن از اے نیو اپروچ ٹورڈس ایجوکیشن. The children with disabilities and learning difficulties with that of normal ones under the same roof. اس میں کبھی کبھار پوچھا جاتا ہے آبجیکٹیو جو کوشچن آتا ہے, یہ جو انکلوسیو جیسے اسپیشل ایجوکیشن تو بالکل ان کے لیے تھا. ادھر تو یا تو ان میں ان بچوں کو پڑھاتے تھے جو انٹیلیجنٹ ہو, گفٹڈ ہو, یا ان میں فوکس ہوتا تھا جو جیسے جن کو کچھ پرابلم ہوتی ہے, ڈسیبلٹیز ہوتی ہے, چاہے وہ لرننگ ڈفیکلٹی ہو یا ڈسیبلٹی ہو. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس یہاں بہت سارے ڈفیکلٹی, یہ پرابلمز ہوتی ہیں, جیسے امپیئرمنٹ ہوتا ہے, ڈسیبلٹی ہوتا ہے, ہینڈیکیپڈ ہوتا ہے. ان بچوں کو جب ہم جو ڈسیبلڈ ہے, جن کو لرننگ ڈفیکلٹیز ہے, ان بچوں کو جب ہم نارمل ونز کے ساتھ ایک ہی روم میں پڑھائیں گے, کلاس میں پڑھائیں گے, انڈر سیم روم, in one same classroom, this is called inclusive education. It advocates that special children with special needs have to be educated along with the normal peers in their regular classroom. تو یہ ہے اس کا مین جو آپ کو ڈیڑھ سو کہ جب ہم انکلوسیو ایجوکیشن کا مطلب ہوتا ہے جب ہم ان بچوں کو جن کو کوئی پرابلم ہو, ڈسیبلٹی ہو, لرننگ ڈفیکلٹی ہو, ان بچوں کے ساتھ ایک ہی کلاس میں پڑھائیں گے. جو نارمل بچے ہو, ایوریج بچے ہو, ٹھیک ٹھاک بچے ہوتے ہیں, تو اسی کو بولتے ہیں انکلوسیو. اس کا بہت سارا فائدہ ہوتا ہے ان کو لانگ رن میں, ڈسیبلٹی کو یا لرننگ ڈفیکلٹی والے بچوں کو, یا جو ڈس ایڈوانٹیج ہوتے ہیں یا بیک اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ان کو پھر لانگ رن میں ان کا فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ ان بچوں کا جو نارمل بچے ہوتے ہیں ان میں بہت سارا ایکسپوجر ہوتا ہے, جس کی وجہ سے انہیں وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے. India has advocated the implementation of the inclusive education supported by the relevant policies, legal enactments, schemes and programs and plans. Now see,
Inclusive education जो है, meaning of inclusive education is about ensuring access to the quality education for all the students by effectively meeting their diverse needs in a way that they are responsive, acceptive, respectful, supportive. Students participate in an education program in a coming learning environment with support to diminish and remove barriers and obstacles that may lead to their exclusion. Inclusive education is carried out in a common learning environment, that is education setting where students work from different backgrounds and with different abilities learn together in an inclusive environment. A common learning environment is not a place where students with intellectual disabilities or other special needs learn in isolation from their peers. तो बहुत सारे हैं इसमें हैं the efforts of the government of India over the last 5 decades have been towards providing a comprehensive range of the services towards the education of children with disabilities. 1974, the centrally sponsored scheme for integrated education for disabled children was introduced to provide equal opportunity to the children with disabilities in general schools and facilitate their retention. In almost every country, inclusive education has been emerged as one of the most dominant issues in education. With the release of the Salamania Tree Statement in 1994, UNESCO, a large number of developing countries started reformatting their policies to promote inclusion of students with disabilities into mainstream schools. The researchers show that the teachers in an inclusive setting cooperate more and spend more time in planning, learning new techniques from one another, participate in more professional development activities, and use a wide range of creative strategies to meet the students' needs. The principle of inclusive education was developed at the World Conference of Speech Needs, Access and Quality and was restarted at the World Education Forum. Inclusive education is defined as the process of addressing the diverse needs of all learners by reducing barriers to and within their learning environment. It is a process of strengthening the capacity of the education system to reach out to all the learners. It is a new approach towards education that children with a disability and learning difficulties with that of the normal ones under the same roof. It refers an education system that accommodates all children regardless of their physical, intellectual, social, emotional, linguistic and other conditions. The range of the challenges confronting the social system while including children with diverse abilities and from diverse backgrounds have to be met by creating a child-centered pedagogy capable of successfully educating all the children. Inclusive classes may have or amongst the others, children with disability or gifted children, street or the working children, disabled from the remote or nomadic population, children belonging to ethnic, linguistic or the cultural minorities, or children from other disadvantaged or marginalized groups. तो ये मैंने आपको बोला इन बच्चों को जब हम नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाएंगे दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन. ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन का नेचर जो है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंकल्जन इसमें आता है दैट इज इंक्लूडिंग ऑल. Exceptional children may get unique opportunity to get education with peers in the same age group available to those without exceptionality. Seriously, it aims to integrate and include education of all disabled children with the general system of education. It tries to bring desired educational opportunities at the doorstep of the exceptional children rather than expecting from them to none and try for themselves to avail these opportunities. Principles of inclusive education. Dear students, ये कुछ important points है जो आपको याद रखने हैं. Principles of inclusive education. Principle of teaching all students. Principle of choosing appropriate material. Principle of exploring multiple identities. Principle of teaching and learning about cultures. ये इसमें आते हैं. Principle of adopting and integrating learning lessons properly. Principle of promoting social justice. ये कुछ important principles of inclusive education है. तो अब हम इसका अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें इट इन्वॉल्व्स वैल्यू ऑल स्टूडेंट्स इक्वली. It increases the participation of students and reduces their exclusion from the cultures, curricula, communities of the local school level. It acknowledges the right of the students to get an education in their locality. It emphasizes on the role of schools in community development as well as increasing achievements. It provides least restriction and most effective environment to disabled children so that they may develop like normal children. It is a valuable approach to attain the goals of universalism, elementary education, by providing quality of education and developmental opportunities to the disabled who have been denied equally for so far. So, इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस है. इंक्लूजन जो है इज एन एजुकेशन इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन एंड रिड्यूसिंग देयर एक्सक्लूजन फ्रॉम द कल्चर्स, करिकुला एंड कम्युनिटीज ऑफ लोकल schools. Inclusion involves reconstructing the cultures, policies and practices in schools so that they respond to the diversity of students in their locality. Inclusion is a concern with the learning and participation of all students vulnerable to exclusionary pressures, not only those with the impairments
or those with are not categorized having special education needs. Inclusion is concerned with improving schools for staff as well as for students. अब इसके बेनिफिट्स जो है इंक्लूसिव एजुकेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स है। यहाँ से इससे क्या होता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इसमें पैदा होती है इन बच्चों में। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स इन एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन होता है। इट फोस्टर्स अ कल्चर ऑफ रेस्पेक्ट एंड प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़, ये वाला है। इट कैन हेल्प ओवरकम डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रमोट वाइडर इंक्लूजन। तो ये चीज़ें इसमें बेनिफिट्स है। अब जो मेन पॉइंट्स में आपके सामने पढ़ूंगा वो है डाइवर्स लर्नर्स कौन होते हैं। टुडे लर्नर्स आर मोर डाइवर्स देन एवर। सिंगल क्लासरूम में कंटेन स्टूडेंट्स हु हैव सेंसरी, मोटर, cognitive or learning disabilities, mental health, behavior issues and differences in native language, culture, background, knowledge। तो ये चीज़ों में डिफर करते हैं। तो यहाँ पर है studies have found that in an inclusive classroom setup, the children are more compensated, have better social skills and higher self-esteem. Children exhibit patience with the slow learners and more ease with the people who are disabled. So, inclusion education is an educational concept of instructional methods, materials, activities, and evaluation of procedures in an effort to assess individuals with wide range of difference in their ability to see, hear, speak, move, read, and write, understand, attend, organize, engage, remember, and comment in classroom. मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स कौन होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये आपको एग्जाम में आएगा। मार्जिनलाइज्ड जो ग्रुप्स है इंक्लूसिव एजुकेशन में टर्म है मार्जिनलाइज्ड। द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स इंक्लूड वुमेन, यूथ एंड चिल्ड्रन रिसाइडिंग इन स्लम्स एंड बियरिंग द ग्रेटेस्ट ब्रेंट ऑफ सोशल इंक्लूजन। जिनको प्रॉब्लम है उनको बोल रहे हैं मार्जिनलाइज्ड, चाहे वुमेन हो, यूथ हो, चिल्ड्रन हो, जो बहुत पोवर्टी गरीब या पुअर हो, पोवर्टी में है, स्लम्स में रहते हैं। इंक्लूसिव लर्निंग प्रोग्राम्स आर ये है tailored to meet the needs of the respective group. Teachers have to play a significant role in the preparation of students' background. The economic circumstances as well as their character, rates and health conditions. The should be done in the initial stages, using all available resources in the coordination with other relevant school factors. Teachers have to adjust the syllabus, activities and classroom atmosphere to the reduction of the exclusion in the best possible manner. This will require a multi-sided approach and a lot of efforts on the side of the teacher as a classroom meditator and an educator, and will often be directed towards the parents as well as they may have crucial influence upon the parents of their children in many circumstances involving their marginalization. Learners with disabilities, जिनको disability हो, लीगल प्रोविजंस एंड पॉलिसीज़, इसमें तीन चीज़ें हैं, जैसे स्पेशल एजुकेशन होता है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन होता है और इंक्लूसिव एजुकेशन होता है। स्पेशल एजुकेशन इज यहाँ पर था, स्पेशल एजुकेशन इज सेपरेट सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर disabled children outside the mainstream education. It is based on the assumption that children with disabilities had some special needs that could not be met in a mainstream school. Therefore, they need to study in a separate school within their children, with other children having similar needs. और उसके बाद है और एक पॉइंट उसमें
کہ بعد تھا integrated education. In integrated education, the child is seen as a problem and not as a system. Here is considered to be different from the others and is cannot learn, he is a problem. In this way, instead of subjecting the disabled student to a sort of segregation by putting them in a separate special schools for their education, their integration association with the non-disabled population of their peers was tried to achieve through this new philosophy of integration. Inclusion is a term which expresses commitment to educate each child to the maximum extent appropriate in the school and the classroom he or she would otherwise attend. لیگل پروفیشن نیشنل پالیسی جو نیشنل پالیسی آف ایجوکیشن 1986 میں آئی تھی، اس نے بہت سارا اس کے بارے میں نیشنل پالیسی آف جو نیشنل پالیسی آف ایجوکیشن is a policy formulated by the government of India to promote the education amongst the Indian people. The policy covers elementary education to the colleagues in both rural and urban India. The policy called for special emphasis on the removal of disparities and to equalize the education opportunities, especially for Indian women, scheduled tribe, scheduled caste, ان کے لیے انہوں نے زور دیا تھا. تو اس کے بعد اور ایک پروگرام آف ایکشن بھی آیا، ایک اس میں یاد رکھنا ہے، پروگرام آف ایکشن آیا تھا 1992 میں. For the follow-up and implementation of the National Policy of Education, Plan of Action 92 was formulated, looking at the magnitude of the task involved in the care and education about 15 million children with disabilities. The POA Program of Action suggests the pragmatic principle for the children with special needs. It postulates that the child with disabilities who can be educated in a general school should be educated in a general school only and not in the special school. So even those children who are essentially admitted to the special schools for training in the plus curriculum skills should be transferred to general schools. تو یہ پروگرام ایکشن کا جو مین فوکس ہے یہی. It emphasizes on enhancing, promoting the vocational of education, vocationalization of education, adult education, education for mentally and physically challenged persons, non-formal educational universities, distance learning and rural universities, early child care and education. اس کے بعد اور ایک اس میں آیا جو انگلش میں پرسنز ود ڈسیبلٹیز. تو یہ ایکٹ بنا گیا پر جو پرسن ہے جن کا ڈسیبلٹیز ہے اس کے لیے ایکٹ بنایا گیا 1995 میں. تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. اس کے بعد اور ایک آیا نیشنل پالیسی آف ڈسیبلٹیز. نیشنل پالیسی جو آف ڈسیبلٹیز ہے وہ آئی 2006 میں. نیشنل کریکولم فریم ورک جو آیا اس کو بولتے ہیں NCF، وہ آیا 2005 میں. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. اس میں جو چیپٹرز ہوتے ہیں پرسپیکٹو ہے، لرننگ اینڈ نالج ہے، کیریکولر ایریا، سپورٹ اسٹیج اینڈ اسسمنٹ ہے، سکول اینڈ کلاس روم انوائرمنٹ ہے، سسٹمیٹک فارمر اینڈ ایپیولوجی ہے. پھر ہے بہت یہ تھا اس کے بارے میں. اور ایک پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے، ریہیبلیٹیشن کونسل آف انڈیا ایکٹ جو آیا 1992 میں. اس طرح پروگرام آف ایکشن اسی سال میں آیا. سرو شکشا ابھیان جو 2000 میں ہوا لانچ انڈیا میں. اسی طرح سے اور ایک اس میں ہے یونائٹڈ نیشنز کنونشن آن دا رائٹس آف دا پرسن ود ڈسیبلٹیز، جس کو UNCRPD بولتے ہیں. وہ آیا تھا 3 مئی 2008 کو. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ کچھ آبجیکٹیوز تھے جو ریلیٹ ہے انگلش ایجوکیشن کے، جو آپ کو ایگزام میں آئے گا. اور اس میں آپ کو ڈیئر اسٹوڈنٹس ایک چیز کرنا ہے، اس میں کچھ آبجیکٹ جیسے امپیئرمنٹ ہے، ڈسیبلٹی ہے اینڈ ہینڈی کیپڈ ہے. اس میں ڈفرینس آپ کو دیکھنے ہے کیا ہے. ڈاکٹر تمہارے کی جو ہم سیشن ہوگا تو اس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے. اسی طرح سے کچھ ماڈل ہے اس میں، تو وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے جو انگلش ایجوکیشن میں آتے ہیں. اور ہمیں انٹرونشن کیا ہوتا ہے، پریویلینس کیا ہوتی ہے، تو یہ بھی ہم انشاءاللہ کل اس میں ہم ڈیفائن یا آپ کے پاس شیئر کریں گے. تو آئی تھنک مجھے لگتا ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو آپ بنے رہے، بہت سارا ابھی ہمیں اور بھی اب ہم ریویژن کریں گے کل سے. آپ اس چینل میں بنے رہنے کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آپ لاسٹ میں آپ سے ریکویسٹ ہے، جو یہ ہماری چینل ہے ڈاکٹر رئیس احمد ڈسکور ٹیچنگ اینڈ لرننگ، آپ اس کو زیادہ شیئر سبسکرائب کیجیے تاکہ لوگ باقی بچے ہم کو فائدہ ہو جائے. تھینک یو.